اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 188واں غزوہ خندق کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا دومۃ الجندل، ایک جگہ کا نام ہے دمشق کے قریب۔ ہم نے پڑھا تھا کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ دومۃ الجندل میں رہنے والے جو قبیلے تھے، وہ قبیلے شام سے آنے والے قافلوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کیا کرتے تھے، فساد برپا کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی 1000 کی جماعت تیار کی اور پھر وہاں کی طرف رخ فرما دیا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ جو ان کی یہ حرکتیں تھیں، یہ فتنہ اور فساد کھڑا کرنے کی جو سازشیں کر رہے تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے، تو ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد اب دومۃ الجندل کی مہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسلامی لشکر وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچنے سے پورے عرب میں ایک دھاک جم گئی، امن و امان کی ہوائیں چلنے لگی کہ اب کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے بے وجہ جنگ کرنے کی یا قتل و غارت کرنے کی یا لوٹ مار کرنے کی۔ اس پر ساری مخلوق خوش تھی، سب کے دل خوشی میں مگن تھے، مگر دنیا کی بدترین مخلوق جو آج بھی بدترین مخلوق کہا جائے گا، یہودی جل بن کر راکھ ہو رہے تھی، خاص کر 2 قبیلے بنو نذیر جن کو جلا وطن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے کی بنیاد پر، اور بنو قینقاع جنہیں جلا وطن کیا تھا، سازشیں وہ کرتے رہے تھے، حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، جنہیں اس وجہ سے جلا وطن کیا تھا کہ انہوں نے سرعام ایک مسلمان خاتون کو برہنہ کیا تھا، کیل میں اس کا جبہ اٹکا کر جب وہ آگے بڑھ رہی تھی تو جو ہی وہ مسلمان خاتون آگے بڑھ گئی تو پورا برہنہ جسم عیاں ہو گیا، تو اس پر ایک صحابی رسول نے تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی تھی۔ تو بہرحال ہم نے پڑھ لیا، اسی حرکت پر بنو قینقاع کا قبیلہ بھی ملک بدر کیا گیا تھا۔ یہ 2 قبیلے خاص طور پر جل رہے تھے، اپنی گھٹیا سوچ اور کمینی حرکتوں کی وجہ سے انہیں جلا وطن کرنے کے بعد بھی اب ان کے دل جل رہے تھے، ان کے پیٹ میں زیادہ ہی درد ہو رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو معرکہ چل رہا تھا، جو تناؤ چل رہا تھا مشرکین مکہ اور مدینہ میں رہنے والے مہاجر و انصار مسلمانوں میں، وہ دیکھ رہے تھے، نظر تھی ان کی اس پر کہ کہیں یہی نہ ختم کر دے انہیں مشرکین مکہ۔ لیکن بہرحال مسلمان اللہ کی مدد سے بڑھتے گئے اور اپنے پیر جماتے گئے حق و انصاف پر۔ پھر سارے عرب میں وہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، اس پر انہوں نے سازش اور مکر و فریب کے جال بننے شروع کر دے کہ انہوں نے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اب جنگ کے علاوہ ان نے کون سا راستہ اختیار کیا مشرکین مکہ نے، سازش کا، اور استعمال کینے کرنے لگے یہودیوں کو۔ روایت میں آتا ہے کہ بنو نذیر کے کچھ جانے پہچانے بڑے سردار خاص کر حی ابن خطب کی قیادت میں مکہ مکرمہ چلے گئے، جہاں انہوں نے مکہ کے مشرک سردار ابو سفیان، اکرمہ ابن ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، اس سے ملاقات کی۔ ملاقات کر کے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ کو ابھارا کہ انہوں نے بنو نذیر کے قبیلے کی سرداروں نے مکی سرداروں کو بدر صغرا، جو بدری صغرا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دن متعین ہوا تھا جنگ احد کے بعد، وہاں پہنچے تھے 1 سال کے بعد، لیکن مشرکین مکہ اپنے قول پر نہ ثابت ہو سکے، وہ نہیں آ سکے، اس کی آر دلا دی کہ انہوں نے یہودیوں نے کہ تم وہاں بھی نہیں چلے گئے، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ تم سے پہلے پہنچ گئے تھے، اور یہ تانا دینے لگے۔ یقین بھی دلایا کہ ہماری ساری قوم، یہودی قوم آپ کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے بنو نذیر نے کہ اب تم تیار ہو جاؤ، ہماری ساری قوم تمہارے ساتھ ہے، نیز بنو غطفان وغیرہ عرب کے دوسرے قبائل کو بھی ہم تیار کر لیں گے۔ مکی سردار بدر صغرا میں نہ جانے کی ذلت اور رسوائی کو مٹانے کے لیے تیار ہو گئے، چونکہ اس بار انہیں یقین تھا کہ یہ آخری لڑائی ہوگی مسلمانوں کے خلاف، ہم مسلمانوں کو نام و نشانہ انہیں مٹا دیں گے اور صفائی سے ختم کر دیں گے۔ یہ یہودی بنو غطفان قبیلے کے سرداروں سے بھی ملے اور ان سے بھی وعدہ کیا، دوسرے قبائل سے مل کر وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دو گے تو ہم خیبر کے باغوں میں سے آدھی کھجوریں تمہیں ہر سال دیا کریں گے۔ بنو غطفان بھی لالچ میں آ کر، لالچ کے مارے تھے یہودی قوم، تو بہرحال انہوں نے مان لی اور تیار ہو گئے ان کا ساتھ دینے پر۔ پھر مکہ کے مشرکون اور بنو غطفان نے اپنے ساتھ اور قبائل بھی گھانٹنے شروع کر دی، اطراف میں اب انہیں بلانا شروع کر دیا۔
بنو اسد اور بنو سلیم بھی تیار ہو گئے. ایک تاریخ طے کر کے سب نے قسمیں کھائیں کہ اس بار کوئی مسلمان زندہ نہیں بچنے پائے گا. ادھر مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری خبر پر، پورے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، بلکہ ہر وقت ان کی انگلیاں حالات کی نبض پر رہا کرتی تھی. معلوم کیا کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں مختلف قبائل جو ہیں، خاص طور پر بنو نذیر، بنو قینقاع اور ابو سفیان یا ابو جہل یا مشرکین مکہ. معلوم ہوتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب وہ کون سی سازش رچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ شروع کر دیا صحابہ کرام میں. ان صحابی نے مختلف قسم کے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اخلاص سے رائے دینی شروع کر دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عمر دراز کے صحابی تھے، ایرانی تھے، ابھی فی الحال مدینہ میں مقیم تھے. ہمارے ملک ایران میں جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک ایران میں جب ایسی حالت صورتحال پیدا ہوتی تھی کہ جب ہمارے علاقوں میں حملہ کرنے کے دوسرے قبائلوں کا خطرہ رہتا تھا تو ہم خندقیں کھودا کرتے تھے، بڑی خائی کھودا کرتے تھے اپنے علاقے کے اطراف میں. تو چاروں طرف گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے. سب نے یہ رائے پسند فرمائی. ادھر مدینہ منورہ کا جغرافیائی نقشہ تھا، ایسا تھا کہ ایک طرف باغوں کا حصہ تھا، دوسری طرف پتھریلے علاقہ تھا، پتھروں والا اور پہاڑی علاقہ تھا، جہاں پر اونٹوں کا اور دوسرے جانوروں کا چلنا، گھوڑوں کا مشکل ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے بھی آنا مشکل تھا اور باغات سے بھی آنا مشکل تھا. صرف ایک جگہ بچتی تھی شام کے علاقے کی طرف سے، بس ایک شام والی طرف خالی تھی. اسی طرف سے اتنا بڑا لشکر، جو لشکر مشرکین مکہ اور یہودی جمع کر رہے تھے، آنے کا اندیشہ تھا حملہ کرنے کا. بس اسی طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا. تقریباً 3000 جماعت لشکر خندق کھودنے کے آلات و سامات لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمہور کے قول کے مطابق 8 ذی قعدہ 5 ہجری کو اس میدان میں آ گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نشان لگائے اور 10 صحابہ کرام کو 10 گز لمبی اور 5 گز گہری اور چوڑی، اتنی کی سوار پار نہ کر سکے، تقسیم کر دی کہ اتنی خائی، اتنا خندق آپ کھود لیجئے. 10 صحابہ کرام کو ذمہ داری دے دی گئی. انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.